السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے رسپیکٹیبل آڈینس، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ذہانت کے واقعات میں سے ایک واقعہ آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ حدیث شریف کی ایک بلند پایہ شخصیت نے اپنی کتاب بعنوان علمی تقریروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہانت کے واقعات کو ایک جگہ پر ذکر کیا ہے۔ وہ تو کافی سارے واقعات ہیں، لیکن ان میں سے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسان کے جو اندر اسکلز ہوتے ہیں اس میں رائٹ ڈیسیژن آن دا رائٹ ٹائم، یہ MBA میں ایک خاص ٹاپک کہلاتا ہے، اور اس حوالے سے مینجمنٹ میں اس کو بڑا عمل دخل حاصل ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ حضور، میں ایک شرط پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ میری وہ شرط مان لیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اپنی شرط بتا دیں آپ۔ تو انہوں نے کہا میرے اندر 4 برائیاں ہیں، اور ان 4 برائیوں میں سے میں ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ کون کون سی برائیاں ہیں؟ تو سب سے پہلی برائی انہوں نے ذکر کی کہ میں شراب پیتا ہوں، دوسری برائی میں زنا کرتا ہوں، تیسری برائی کہ میں چوری اور ڈاکہ بھی ڈالتا ہوں، اور چوتھی برائی میرے اندر جھوٹ بولنے کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچویشن کو ہینڈل کیا، ان کی اس بات کو سمجھا اور دیکھا کہ ان 4 برائیوں میں سے وہ کس کو چھوڑ دیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ کوئی اگر جذباتی شخص ہوتا تو وہ شاید ان کی اس بات کو اچھی طرح سن بھی نہ پاتا اور قطع کلامی کرتے ہوئے اس کو دھتکار دیا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراپا رحمت تھے تو انہوں نے نہ صرف یہ بات توجہ سے سنی، بلکہ ان کو اپنی خداداد ذہانت سے کی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ بس آپ لا تکذب، کہ ان 4 برائیوں میں سے آپ نے صرف جھوٹ نہیں بولنا، اور وہ شخص اس شرط پر ایمان لے آئے۔ رات کو جب وقت ہوا شراب پینے کا، شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دل میں خیال آیا کہ کل مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے شراب پی یا نہیں پی، تو اگر بولوں گا شراب پی تھی تو یہ پوری مجلس میں شرمندگی کا باعث ہوگا، اور اگر جھوٹ بولوں گا نہیں پی تو وعدہ خلاف یہ ہو جائے گی، میں تو زمان دے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اس فکر سے پہلا گناہ چھوٹ گیا۔ دوسری دفعہ جب منہ کالا کرنے کا وقت آیا، گناہ کرنے کا وقت آیا، ایسی عجیب وہ گناہ ہے کہ اس کو منہ پر لاتے ہوئے بھی انسان شرمندہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ خیال آیا کہ اگر حضور نے پوچھا اور میں نے نام بتا دیا کہ فلاں کے ساتھ میں گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا، تو یہ تو گناہ کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے کا بڑا امکان ہے کہ اس کے قبیلے والے تو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس سے بھی پیچھے ہو گئے کیونکہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ اور جب چوری اور ڈاکے کا وقت آیا تو اس وقت بھی بعینی یہ خیال آیا کہ کل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پرفارمنس پوچھی کہ بتاؤ بھائی رات کیسی گزری، کہ ڈاکہ یا چوری کی یا نہیں کی، تو اس کے ساتھ ہی مسلسل 2 خیال آئے، اگر چوری کروں گا تو صبح مجلس میں بدنام ہو جاؤں گا، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو میری اپنا جو میں نے شرط لگائی ہے اس سے میں جھوٹ بولنے کا ارتکاب کر لوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہانت کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس نے جھوٹ بولنے کی جو پابندی کی، اس وعدے کی کہ حضور نے فرمایا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اس جھوٹ نہ بولنے کی پاسداری کرنے کی وجہ سے، حضور کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے وہ ایک برائی سے بچا، اور اس کے تو فعل اللہ پاک نے اس کو بڑے 3 کاموں سے بچا دیا۔ اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ حاضر ہوئے تو وہ مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ان کی مسکراہٹ سے، ان کے اس چہرے سے، ان کے اس انداز سے حضور بھی سمجھ گئے اور وہ بھی سمجھ گئے، اور اس طرح وہ ایک شرط کے ساتھ اپنی 4 شرائط کو بالکل اس سے سرنڈر کرتے ہوئے پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جائے۔ قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود شریف پڑھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔